کپڑے بار بار رگڑنے کے باوجود صاف نہیں ہوئے، صابن تھی نہ سجی۔ وہ ہاتھ بھر کے ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر کپڑے صاف کرنے کی دیر تک کوشش کرتا رہا۔ اس نے بھیگے ہوئے کپڑے نچوڑے اور کنویں کی پختہ منڈیر پر سوکھنے کے لیے ڈال دیے۔ اس کام سے نمٹ کر دالان میں پہنچا۔ اس نے روٹی کھائی اور مرونڈے بھی کھائے۔ مرونڈے ذائقے میں مزیدار تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے پانی پیا اور نائی کا انتظار کرنے لگا، مگر نائی نہیں آیا۔ دھوپ تیز ہو گئی، پہر دن گزر گیا۔ رحیم داد رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ رہ رہ کر غنودگی کا غلبہ ہوتا۔ کچھ دیر وہ جماہیاں لیتا رہا، پھر اس نے کلیم کے کاغذات کا بستہ سرہانے رکھا اور چٹائی پر لیٹ گیا۔ وہ بار بار بند دروازے کی جانب دیکھتا۔ دروازے کی کنڈی اس نے نہیں لگائی تھی، مگر نہ دروازہ کھلا نہ کسی نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو گیا۔ رحیم داد کی آنکھ کھلی تو کوئی اسے آہستہ آہستہ جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں رجب نائی ہوں، بال کاٹنے آیا ہوں۔ رحیم داد نے نائی کو غور سے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رجب نے مسکرا کر کہا، تو نے روٹی بھی نہیں کھائی؟ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ رحیم داد نے حیرت سے اس طرف دیکھا۔ چنگیری میں روٹیاں تھیں اور ان پر چنے کے نرم پتوں کی پکی ہوئی پلی رکھی تھی۔ رحیم داد ایسی گہری نیند سویا کہ اسے مطلق خبر نہ ہوئی کون کھانا لایا اور کب رکھ کر چلا گیا۔ رجب اسے خاموش دیکھ کر بولا، لگتا ہے بہت بے خبر ہو کر سویا۔ اس نے چھت کی منڈیر کی طرف اشارہ کیا۔ منیرے پر دھوپ پہنچ گئی اور تو پڑا سوتا رہا؟ رحیم داد نے بات بنائی، رات ریل میں سو نہیں سکا تھا۔ وہ زیر لب مسکرایا، اب دیری نہ کر، فٹافٹ سر اور داڑھی کے بال کاٹ دے۔ ایسا کر، کنارے آ جا، چٹائی پر بال گرے تو ملا ناراض ہوگا۔ رحیم داد چپ چاپ اٹھا اور رجب کی ہدایت کے مطابق دالان کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ رجب نے اس کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر پھرائیں۔ تو نے کب سے بال نہیں کٹوائے؟ نہایا بھی نہیں؟ دیکھ تو بال کیسے میلے ہو رہے ہیں۔ وہ بال کنگھے سے سلجھانے لگا۔ ریل کے سفر میں تو بالوں اور کپڑوں کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ رحیم داد خاموش رہا۔ رجب قینچی سے بال کاٹنے لگا۔ رحیم داد ذرا دیر خاموش رہ کر بولا، رجبے بہت دیر لگا دی، کہاں رہا اب تک؟ وہ ایسا ہوا جی، میں ہفتے بھر سے احمد کوٹ گیا ہوا تھا۔ آج جیسے ہی واپس ہوا، کارلی نے بتایا ملا جی نے اپنے مہمان کے بال کاٹنے کے لیے بلایا ہے۔ بس جی، میں فٹافٹ آ گیا۔ احمد کوٹ کا نام سن کر رحیم داد کسی قدر گھبرا گیا۔ اس نے گردن ذرا سی جھکا لی۔ اسے خدشہ پیدا ہوا کہ رجب کہیں اسے جانتا نہ ہو، مگر وہ اس کی گھبراہٹ سے بالکل بے نیاز تھا۔ اطمینان سے رحیم داد کی گدی کے بال مشین سے مونڈ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ بال کاٹتے کاٹتے اس نے کہا، احمد کوٹ میں تو آج کل بہار آئی ہوئی ہے۔ رحیم داد سہما ہوا خاموش بیٹھا رہا۔ رجب بتاتا رہا، میں تو جی پہلی بار احمد کوٹ گیا تھا۔ ساتھ والے پنڈ کی ایک کڑی ادھر بیاہی ہے۔ میں پہلے اسی پنڈ میں ہوتا تھا۔ اس رشتے سے وہ میری آنگ ہوتی ہے۔ اس کے بیاہ پر تو میں جا نہ سکا، بخار میں پڑا تھا۔ اب اس کے یہاں پتر ہوا ہے۔ اس کی جنڈ لہائی کے لیے اس نے مجھے بلوایا۔ کہتی تھی میں اپنے کاکے کے سر کے بال رجبے کے سوا کسی اور سے نہیں اترواؤں گی۔ تو جی اس طرح ادھر جانا ہوا۔ چنگا وقت گزرا۔ رحیم داد نے اس کی باتیں سن کر قدر سکون محسوس کیا۔ آہستہ سے پوچھا، ادھر کتنے روز رہا؟ آج 9واں دن تھا۔ رحیم داد کو رہ رہ کر احمد کوٹ یاد آ رہا تھا۔ احمد کوٹ اس کا آبائی گاؤں تھا۔ وہاں اس کی بیوی تھی، بچے تھے۔ وہ مدت سے ان سے مل نہیں سکا تھا۔ ان کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین بھی تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، احمد کوٹ میں اپنا ایک ملنے والا ہے، رحیم داد نام ہے اس کا، وہ بھی تجھے وہاں ملا؟ اس رحیم داد کی بات تو نہیں کر رہا جس نے سیف اللہ کو قتل کر دیا؟ یہ تو میں نے پتا نہیں۔ رحیم داد نے جھٹ بات بنائی، کئی سال سے میں اسے ملا نہیں۔ تو اب تو یہ بھی پتا نہ ہوگا، اسے جیل ہو گئی تھی، پر وہ جیل سے بھاگ نکلا۔ جیل سے بھاگ نکلا؟ رحیم داد نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا، سیدھا سادہ نیک بندہ تھا۔ سمجھ نہیں آتی اس نے یہ سب کیسے کیا۔ گل تو جی بہت لمبی ہے، اس نے حجامت بناتے ہوئے کہا، پر اتنا سن لے، پچھلے دنوں رحیم داد کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو سچ کہہ رہا ہے؟
میں نے تجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ میں تو اس روز احمد کوٹ ہی میں تھا جب اس کے قتل ہونے کی خبر وہاں پہنچی تھی۔ یہ تو نے بہت بری خبر سنائی۔ اس کے تو بال بچے بھی تھے، جانے اس خبر سے ان پر کیا بیتی ہوگی۔ پر اب تو اس کا وہاں گھر بار رہا نہ بال بچے۔ رحیم داد سخت پریشان ہوا۔ اس نے جلدی سے پوچھا، وہ گھر بار چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ لگتا ہے تینوں کچھ بھی پتا نہیں۔ سیف اللہ کے مرنے کے بعد اس کے بھائیوں نے بدلہ لینے کے لیے رات کے اندھیرے میں رحیم داد کے گھر پر حملہ کیا اور آگ لگا دی۔ پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ سنا ہے سیف اللہ کے بھائی تڑا تڑ گولیاں چلاتے رہے، کوئی بھی ڈر کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ انہوں نے رحیم داد کی کھڑی فصلیں بھی جلا دیں۔ اس نے گہری سانس بھری۔ رحیم داد کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ چھوٹا تو آگ میں جل کر مر گیا۔ کار والی 2 کو لے کر کسی نہ کسی طرح پڑوس کے مکان میں جا کر چھپ گئی۔ حملہ آور تو پاگل ہو رہے تھے، اسے اور دونوں بچوں کو بھی قتل کر دینا چاہتے تھے، پر رحیم داد کی کار والی ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ ایندھن رکھنے کے اوٹے میں بچوں کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئی۔ سورج نکلنے سے پہلے اندھیارے میں بچوں کو لے کے احمد کوٹ سے بہت دور نکل گئی۔ چھوٹے بیٹے کے جل کر ہلاک ہونے اور گھر بار کی تباہی پر رحیم داد کا دل بھر آیا، مگر اس نے خود کو کسی نہ کسی طرح سنبھالا اور آنکھوں میں امڑتے آنسو پی گیا۔ اسے خاموش پا کر رجب نائی نے کہا، لگتا ہے تجھے یہ باتیں سن کر بہت دکھ ہوا۔ ہاں، رحیم داد نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز گلوگیر ہو رہی تھی۔ آگے نہ بولا گیا۔ رجب بھی چپ رہا۔ وہ سر کے بال تراش چکا تھا۔ رحیم داد کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، پولیس نے تو کوئی کارروائی نہیں کی؟ کچھ بھی نہیں ہوا جی۔ سیف اللہ کے بھائی شان سے پھڑکے مارتے پھرتے تھے، ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ان کا ایک شریکہ وزیر جو لگا ہے، ان کی تو سمجھو آج کل حکومت ہے۔ جب رحیم داد کے قتل کی خبر آئی تو سیف اللہ کے بھائی بہت خوش تھے، پنڈ میں اینٹتے پھرتے تھے۔ رحیم داد خاموش رہا۔ رجب سر کے بال تراش کر سامنے آ گیا۔ تو نے کب سے داڑھی کے بال نہیں کٹوائے؟ دیکھ تو بالوں کے کیسے جبھے ہو گئے ہیں۔ وہ زیر لب مسکرایا، لگتا ہے نئی داڑھی چھوڑی ہے۔ رحیم داد پھر بھی خاموش رہا، مگر رجب خاموش نہیں ہوا۔ پوچھنے لگا، کس سوچ میں پڑ گیا؟ مجھے رحیم داد یاد آ رہا ہے۔ مرنے والا برا بندہ نہیں تھا رجبے، تو اسے نہیں جانتا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، احمد کوٹ کے دوسرے بندے بھی یہی کہتے تھے۔ میں جس کے گھر جھنڈ لہائی پر گیا تھا اس کا نام شیداں ہے۔ شیداں کا کارلا بھی رحیم داد کی بہت تعریف کرتا تھا، پر جی ابھی تو سبھی سیف اللہ کے بھائیوں سے ڈرتے ہیں۔ جسے جی چاہے پکڑوا دیں، جسے جی چاہے مقدمے میں پھنسوا دیں۔ تھانے دار، تحصیلدار سبھی ان کے کہنے پر چلتے ہیں۔ انہوں نے رحیم داد کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ رحیم داد کی کارالی ہوتی تو کوئی قانونی کارروائی کرتی۔ اب تو رحیم داد کا وہاں کوئی نہیں رہا۔ رحیم داد نے بے قراری سے پوچھا، رجبے تجھے یہ بھی خبر ملی رحیم داد کے بال بچے اب کہاں ہوتے ہیں؟ سنا ہے جی وہ اکال گڑھ میں ہیں۔ کس کے پاس رہتے ہیں؟ یہ تو میں نے پتہ نہیں۔ رجب نے داڑھی کے بال تراشتے ہوئے بتایا، کسی شریک رشتہ دار ہی کے پاس رہتے ہوں گے۔ اس نے رحیم داد کی جانب دیکھا، تو ان کے پاس جانا چاہتا ہے؟ ارادہ تو نہیں، تو کہتا ہے تو چلا جاؤں گا۔ ایک زمانے میں تو رحیم داد سے میری بہت یاری تھی، تب تو اس کی کارالی بھی تجھے جانتی ہوگی، پر جانے اسے یہ بھی پتا ہے رحیم داد مر گیا۔ پچھلے ہی دنوں تو اس کا قتل ہوا ہے، اتنے تھوڑے دنوں میں اسے کیسے معلوم ہو جائے گا؟ رجب نے قینچی چلاتے چلاتے ہاتھ روک لیا۔ ایسا کر، جا کر انہیں خبر کر دے، اس کے سیاپے میں بھی شریک ہو جائے گا، تسلی بھی دے دے گا۔ پر میں رحیم داد کے بال بچوں کا پتہ کیسے چلاؤں گا؟ احمد کوٹ میں مجھے کسی نے بتایا تھا رحیم داد کی کارالی اپنے بچوں کے ساتھ اکال گڑھ میں اسکول کے پچھواڑے رہتی ہے۔ اس نے اصرار کیا، ضرور وہاں چلا جا، رحیم داد تیرا پرانا یار تھا، اس کی کارالی اور بچوں کو اس کے مرنے کی خبر تو ہونی چاہیے۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے،
رحیم داد نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، پر جس نے تجھے اس کا ٹھکانہ بتایا اسی نے یہ خبر بھی اسے پہنچا دی ہوگی، میں اب جا کر کیا کروں گا؟ ویسے بھی میں نے چھیتی لوٹنا ہے، کچھ دنوں بعد ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ جیسی تیری مرضی۔ رحیم داد خاموش رہا۔ رجب نائی داڑھی کے بال تراشتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے داڑھی گول کترواں بنا دی۔ جب رجب حجامت بنا چکا تو رحیم داد نے آئینہ لے کر اپنا چہرہ دیکھا۔ داڑھی رکھنے سے اس کا حلیہ خاصا تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نے خوش ہو کر دھوتی کے ڈب سے ٹٹول کر 1 روپے کا نوٹ نکالا اور نائی کو دے دیا۔ روپیہ پا کر وہ ایسا نہال ہوا کہ فوراً بولا، لا تیرے بدن کی مالش بھی کر دوں۔ وہ بہت مسرور نظر آ رہا تھا۔ بال اور داڑھی بنانے کی اجرت اسے توقع سے بہت زیادہ ملی تھی۔ یہاں تو مالش کے لیے تیل نہیں، میں گھر سے سرسوں کا تیل لے کر آتا ہوں، مالش سے ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ مگر رحیم داد مالش کے لیے تیار نہیں ہوا۔ نہیں رجبے، میں نے اب نہانا ہے۔ نہا لینا، آرام سے نہا لینا، ایسی چھیتی کیا ہے؟ میرا کہا مان، مالش کے بعد نہا، دیکھ تو بدن میں کیسی چستی آ جاتی ہے، جھڑپا لگانے کو جی کرے گا۔ اپنے پنڈ کے زمیندار حاجی صاحب تو ہر جمعے کو پہلے مجھ سے مالش کرواتے ہیں تب نہاتے ہیں۔ رحیم داد اس کے اصرار کرنے پر بھی راضی نہ ہوا۔ جب سے اپنے چھوٹے بیٹے کی موت اور گھر بار کی تباہی کی خبر سنی تھی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ رجب سے جلد پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اب نہانا ہے، شام ہو رہی ہے۔ وہ کنویں کی جانب بڑھا۔ رجب نے مزید اصرار نہیں کیا، چپ چاپ باہر چلا گیا۔ رحیم داد نے دروازے کی کنڈی لگائی، دالان میں گیا اور چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل بے اختیار بھر آیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دھوپ اب گہری سرد پڑ گئی تھی، دن کا چلچلاؤ تھا، سائے طویل ہو گئے تھے۔ رحیم داد سسکیاں بھرتا رہا۔ کھانا اس کے قریب ہی رکھا تھا لیکن رحیم داد نے اس پر توجہ نہ دی۔ بھوک ہی نہیں تھی۔ جب رو دھو کر دل کی بھڑاس ذرا کم ہوئی تو اس نے طے کیا کہ وہ نوراں اور بچوں سے ملنے اکال گڑھ ضرور جائے گا۔ وہ انہیں دیکھنے اور ان سے ملنے کے لیے بے قرار تھا۔ اس نے آنسو پونچھے، اٹھ کر کنویں کے پاس گیا، پانی نکالا اور دھوتی اتار کر نہانے لگا۔ پانی ٹھنڈا تھا۔ رحیم داد کو اپنا جسم سلگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے کے بعد قدر سکون ملا۔ اب اس کے کپڑے سوکھ چکے تھے۔ اس نے کپڑے پہنے اور دالان میں جا کر چٹائی پر بیٹھ گیا۔ وہ دیر تک کھویا کھویا بیٹھا رہا۔ سورج ڈوب گیا۔ شام آنگن کے در و دیوار سے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔ دن کے ہنگامے سرد پڑ چکے تھے۔ ہر طرف شام کا سناٹا پھیلنے لگا تھا۔ گھروں کو لوٹتے ہوئے کسانوں اور مویشیوں کی آوازیں شام کی بڑھتی ہوئی خاموشی میں رک رک کر ابھر رہی تھیں۔ جب اندھیرا بڑھ گیا تو رحیم داد اٹھا اور طاق میں رکھا ہوا چراغ روشن کر دیا۔ قریب ہی چٹائی پر کھانا رکھا تھا۔ اس نے ایک روٹی توڑ کر چنے کے ساگ کے ساتھ چند لقمے کھائے۔ روٹی خشک اور ٹھنڈی تھی، وہ پوری روٹی نہیں کھا سکا۔ اس نے اٹھ کر مٹی کے پیالے میں قریب رکھے ہوئے گھڑے سے پانی نکالا اور پورا پیالہ خالی کر دیا۔ رحیم داد کچھ دیر جاگتا رہا، پھر چٹائی پر لیٹ کر سو گیا۔ سویرے سو کر اٹھا تو اس نے چنگیری میں رکھی ہوئی باسی روٹی کھائی، پانی پیا۔ کچھ دیر خاموش بیٹھا اس بستے کو گھورتا رہا جس میں کلیم کے کاغذات تھے۔ اس نے بستہ کھولا، کاغذات نکالے اور ان کے ورق الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس نے 6ٹھی جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 2 بہنیں تھیں مگر ایک بچپن ہی میں مر گئی تھی، اسی لیے وہ ماں باپ کا بہت لاڈلا تھا۔ باپ معمولی زمیندار ہونے کے باوجود اسے اچھی تعلیم دلانا چاہتا تھا، مگر رحیم داد نے پڑھنے لکھنے میں زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ اس واجبی تعلیم کے باوجود سرکاری اور قانونی دستاویزات نہ صرف پڑھ سکتا تھا بلکہ انہیں بخوبی سمجھ بھی سکتا تھا۔ اس کا سبب مقدمے بازی تھی۔ وہ 2 سال سے اوپر سیف اللہ کے ساتھ مقدمے بازی کرتا رہا۔ اس سے پہلے بھی وہ پانی کے جھگڑے پر کئی سال تک مقدمہ لڑتا رہا۔ وہ ہر مقدمے کے کاغذات بڑے غور سے پڑھتا۔ جو قانونی نقطہ سمجھ میں نہ آتا اسے اپنے وکیل سے سمجھنے کی کوشش کرتا۔ مقدمے کے مختلف پہلوؤں پر وکیل سے بحث بھی کرتا اور اسے مشورہ بھی دیتا۔ مقدمے لڑتے لڑتے اسے مقدمے بازی کا چسکا پڑ گیا تھا۔ وہ خود کو کسی وکیل سے کم ماہر قانون نہیں سمجھتا تھا۔
जेल में लाली और दूसरे कैदियों से बड़े जोश में कहता था कि पुलिस सैफुल्लाह की खुल्लम खुल्ला तरफदारी ना करती तो उसे कभी सज़ा ना होती। उसका मुकदमा बहुत मजबूत था, मुकदमे का फ़ैसला उसी के हक़ में होता। रहीमदाद ने गैर ज़रूरी दस्तावेज़ात और दरख्वास्तें अलग कर लीं और अपनी सूझबूझ के मुताबिक वो कागजात और दस्तावेज़ात महफूज कर लीं जिनकी बुनियाद पर मतरूका जायदाद का अलाटमेंट हासिल किया जा सकता था। उसने ऐसे तमाम कागजात और दस्तावेज़ात कपड़े में दोबारा लपेट कर बस्ता बना लिया और गैर ज़रूरी कागजात और दरख्वास्तें आंगन के एक कोने में रखकर माचिस से आग लगा दी। उन्हें जलाकर इस तरह तल्फ कर दिया कि सिर्फ राख रह गई। इस काम से फारिग होकर उसने वो रजिस्टर निकाला जो उसे मौलवी फजल अहमद ने दिया था। उसने पेंसिल उठाई और एक ऐसी सरकारी दस्तावेज सामने रखी जिस पर चौधरी नूर इलाही के तस्दीक शुदा दस्तखत थे। वो पेंसिल से रजिस्टर के सादे वर्क पर चौधरी नूर इलाही के दस्तखत की हूबहू नकल उतारने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में उसने कई वर्क स्याह कर दिए। उसे ये भी खबर न हुई कि सूरज चढ़कर बीच आसमान पर आ गया। दोपहर हो गई, गर्मी बढ़ गई। वो सर झुकाए अपने काम में मुनहमिक था कि उसी इसना में दरवाजे पर आहट हुई। रहीमदाद ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। बस्ता खोलकर उसने दस्तावेज और रजिस्टर रखा और कपड़े में गिरा लगाकर बस्ता बंद कर दिया। उठकर दरवाजे पर गया, कुंडी खोली। गांव का एक लड़का उसके लिए खाना लेकर आया था। उसने खाना लिया, दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। खाना संभाले हुए दालान में गया। खाने में रोटियां थीं, सरसों का साग था और प्याज की गुट्ठी थी। उसने सैर होकर खाना खाया और पानी का भरा हुआ प्याला चढ़ाकर लेट गया, मगर सोया नहीं। कुछ देर आराम करने के बाद उठ बैठा, बस्ता खोला, रजिस्टर निकाला, पेंसिल निकाली, दस्तावेज सामने रखी और मकतूल चौधरी नूर इलाही के दस्तखत बनाने की मशक करने लगा। शाम हो गई। रहीमदाद ने चिराग रोशन किया। ऐन उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रहीमदाद दरवाजे पर पहुंचा, कुंडी खोली। तवक्को थी कि मौलवी फजल अहमद होगा, मगर वो मौलवी फजल अहमद नहीं था। उसके सामने एक अजनबी खड़ा था। वो थका हुआ नजर आ रहा था। उसका चेहरा और कपड़े गर्द से अटे हुए थे। वो नौजवान था, बदन मजबूत और घुटा हुआ था। वो हाथ के बने हुए कपड़े का कुर्ता पहने हुए था। उसकी धोती मलगजी थी, सर बरहना था। इसके लंबे लंबे पट्टे कानों से नीचे तक गए हुए थे। उन पर खाक के ज़र्रात बिखरे थे। हाथ में लंबी डांग थी, जिस्म से पसीने की बू उठ रही थी। वज़ाक़ता से वो किसान लगता था। उसने शाम की धुंधली रोशनी में रहीमदाद को गौर से देखा और हैरत से बोला, तू मुझे मुल्ला तो नहीं लगता? हाँ, मैं मुल्ला नहीं हूँ, मुल्ला शहर गया है। मुल्ला जी की कब तक वापसी होगी? कहता था आज इशा की नमाज से पहले लौट आएगा। ठीक है, तब तो वो आता ही होगा, मैं उसका इंतज़ार कर लूँगा। वो आंगन में दाखिल होते हुए बोला, मेरा नाम नूरदीन है जी। रहीमदाद ने खामोशी से दरवाज़ा भेड़ दिया। दोनों चुपचाप दालान में जाकर चटाई पर बैठ गए। नूरदीन थकन से निढाल हो रहा था। वो दालान के थंब का सहारा लिए बैठा था। रहीमदाद ने पूछा, मुल्ला जी के पास तेरा कैसे आना हुआ? क्या बताऊं जी, एक चक्कर में पड़ गया हूँ। नूरदीन ने बेजारी से कहा, उसी के लिए मुल्ला के पास आया हूँ। मुल्ला से तावीज़ शावीज़ लेना है? झाड़ फूंक करानी है? नहीं जी, ऐसी कोई गल नहीं, ये दूसरा ही चक्कर है। रहीमदाद ने इजहार हमदर्दी करते हुए कहा, नूरे, तू मुझे परेशान दिखाई दे रहा है। नूरदीन ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, पानी हो तो पिला दे, मुझे तो जैसे भड़की लग गई है। जितना पानी पीता हूँ उतनी ही ज़्यादा प्यास लगती है। रहीमदाद ने नरम लहजे में कहा, भूखा भी लगता है, रोटी रखी है, खा ले। उसने दिन के बचे हुए खाने की तरफ इशारा किया। नहीं, मुझे सिर्फ पानी पिला दे। रहीमदाद खामोशी से उठा, मटके से प्याले में पानी निकाला और नूरदीन के पास गया। प्याला हाथ में लेकर वो एक ही सांस में घटाघट सारा पानी पी गया। रहीमदाद उसके करीब ही बैठ गया। बाहर आंगन में रात का अंधेरा फैल रहा था। दोनों चिराग की धुंधली रोशनी में खामोश बैठे रहे। कुछ देर बाद नूरदीन ने पूछा, मुल्ला जी ने आज ही रात आने को कहा था ना? मुझसे तो यही कहकर गया था। फिक्र न कर, मुल्ला आता ही होगा।
मैं 12 मील से ज़्यादा ही पैदल चल कर आया हूँ। मुल्ला से मिलकर ही जाऊँगा, रात यही ठहर जाऊँगा। मुल्ला से मिलना बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत ही ज़रूरी काम है? हाँ जी, ज़रूरी ही काम है। नूरदीन ने रहीमदाद की जानिब देखते हुए कहा, तैनो की पता मैं किस परेशानी में हूँ। उसकी आंखें चमकने लगी, चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। 8 महीने से ऊपर हो गए चक्कर काटते हुए, अब के मैं 2 टोक बात करके ही जाऊँगा। वो कंधे पर पड़ी हुई चादर से पसीना पोंछने लगा। उसके चेहरे पर बदस्तूर झुंझलाहट थी। वो बेचैन भी नजर आ रहा था। रहीमदाद ने उसे इस कदर परेशान देखा तो दिलजवी करने के अंदाज में नरमी से दरियाफ्त किया, नूरे, बात क्या है? तू कहे तो मैं मुल्ला जी से तेरे लिए बात करूं? वो मेरा कहाँ मान लेगा? रहीमदाद के नरम लहजे और इजहार हमदर्दी पर नूरदीन किसी कदर मुतासिर हुआ। गल ये है जी, मेरा बाजू इस पिंड के ज़मींदार हाजी के पास है। यूं समझ, हाजी ने उसे धरू रख छोड़ा है। हाजी ये काम भी करता है? रहीमदाद ने हैरत का इजहार किया। हाजी से उधार शुधार लिया होगा, वरना वो तेरी घरवाली को कैसे अपने पास धरू या गिरवी रख सकता है? नहीं जी, मैंने उससे कोई उधार शुधार नहीं लिया। नूरदीन ने ठीके लहजे में कहा, गल कुछ और ही है। गोलमोल बात न कर। रहीमदाद ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बताना है तो साफ साफ बता। गल तो बहुत लम्बी है। वो ऐसा है जी, मेरे प्यो के पास 3 कल्ला ज़मीन है। वो हथ रावा है, खुद ही खेती बाड़ी करता है। बहुत तंगी में गुजर बसर होती थी। मैं जवान हुआ तो लावीहार बन गया। मजदूरी पर दूसरों की फसल की वारी करता था। मैं कई साल लावीहार रहा। खैर अपने पिंड के लंबरदार मियादाद से अधलापी पर 72 कनाल ज़मीन ले ली। बहुत ख़राब और पुड़ीली ज़मीन थी, उस पर झंगर था। मैंने ज़बरदस्त मेहनत की, झाड़ियाँ काट के साफ़ की, ज़मीन तैयार की। उसने गहरी सांस भरी। न पूछ मैंने कितनी मेहनत की। उधार लेकर हल पंजाली खरीदी, बुआई की। हर फसल बहुत चंगी हुई। अनोबंदा के हिसाब से फसल का आधा और ऊपर से 8वां हिस्सा भी ज़मींदार को देकर मेरे पास इतना बचने लगा कि मैंने उधार अदा कर दिया। 3रे साल रबी की फसल की वाढ़ी के बाद प्यो ने मेरा ब्याह कर दिया। रहीमदाद खामोश बैठा रहा। नूरदीन दालान के थम से पीठ टिकाए आहिस्ता आहिस्ता बताता रहा। राजो मेरी घरवाली बनकर आई तो फसल और चंगी होने लगी। वो मेहनत करती, रोटी पकाती, दोपहर को मेरे लिए खेत पर भत्ता लेकर आती। मवेशियों डंगरों के लिए सवेरे ही सवेरे धत्ता भत्ता करती। चाटी में दूध पिलोकर मक्खन निकालती। उसने खनकार कर गला साफ किया और यूं गोया हुआ। फसल तैयार होने के बाद मैं राजो को उसकी देखभाल पर लगा देता। वो खेतों में पानी लगाती और निगरानी भी करती। मैं लावी पर फसल काटने निकल जाता या शहर में मेहनत मजदूरी करता। हम दोनों मिलकर मेहनत करते। आराम नाल गुजर बसर हो रही थी। फिर ऐसा हुआ जी, एक रात पिंड में धाड़ा पड़ा। शोर मचा तो मैं भी निकल आया। हाथ में डांग भी थी। डाकुओं को मार भगाया, उन्हें दूर तक खदेड़ता हुआ गया। रहीमदाद ने नूरदीन को गौर से देखा, मुस्कुरा कर बोला, देखने में भी तू जोरावर लगता है। नूरदीन उसकी बात नज़रअंदाज करके बताता रहा, लो जी, मैंने तो डाकुओं को भगाकर अपने तई नेक काम किया, पर यही नेकी गले पड़ गई। मियादाद ने दूसरे ही रोज़ सवेरे सवेरे मुझे अपनी हवेली पर बुलाया। मेरी पीठ ठोंकी, बहुत शाबाश दी। उसने कदरे तवक्कुफ़ किया। कुछ ही रोज़ पहले पिंड में मेला लगा था, उसमें दंगल भी हुआ। दूसरे पिंड के भी पहलवान इसमें कश्ती लड़ने आए थे। मैंने उस दंगल में अपने से तकड़े पहलवान को पछाड़ दिया। बहुत वाहवाह हुई जी। यार बेलियों ने मुझे कंधे पर बिठाकर पिंड का चक्कर लगाया। ढोलियों ने ढोलों पर ज़ोर ज़ोर से चोटें लगाईं। मियादाद ने भी मेरी जीत का ये जश्न देखा, बहुत खुश लगता था। मियादाद को तो खुश होना ही चाहिए था, उसके पिंड का नाम ऊंचा हुआ था। अब आगे की सुनो। मियादाद मुझसे कुछ देर इधर उधर की गपशप करता रहा। फिर अलग ले जाकर मुझसे ऐसा काम करने को कहा कि मैंने साफ इनकार कर दिया। उसने मुझे रिझाने की बहुत कोशिश की, पर मैं तैयार ना हुआ।
بس جی، اس بات پر وہ مجھ سے سخت ناراض ہو گیا۔ رحیم داد نے بے چینی اور حیرت سے پوچھا، وہ تجھ سے کیا کام کروانا چاہتا تھا؟ گل یہ ہے جی، وہ زبردست رساگیر ہے، نور الدین نے تھیکے لہجے میں بتایا۔ وہ مجھ سے ڈنگروں کی چوری کرانا چاہتا تھا۔ میں ایسا گندا دھندا کیسے کرتا؟ پہلے تو اس نے مجھے تنگ کرنے کے لیے فصل کی بٹائی پر جھگڑا کیا، بٹائی کے لیے اپنے ونڈاوے لے کر آیا، مجھے کم راہ کی دی اور اپنے حصے سے زیادہ غلہ اٹھوا کر لے گیا۔ میں چپ رہا، پر وہ مجھے تنگ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بے دخل کرنے کی کوشش کی، میں نے اس کی کچھ نہ چلنے دی۔ بس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ انہی دنوں لاوی کے لیے پنڈ سے باہر چلا گیا۔ میں نے اس دفعہ اپنی فصل کی پہلے ہی واڈھی کر لی تھی۔ رحیم داد بیچ میں بول پڑا، غلطی کس میں کون سی گل ہے؟ تو ہر فصل کی تیاری کے بعد لاوی پر جاتا ہی تھا، پر اس دفعہ مجھے پنڈ سے جانا نہیں چاہیے تھا۔ میاں داد سے دشمنی جو ہو گئی تھی، نور الدین نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ادھر لاوی پر دوسروں کی فصلوں کی واڈھی کر رہا تھا، ادھر ایک رات زمیندار نے اپنے بدماشوں اور کرندوں کو میرے گھر بھیجا۔ وہ منہ پر منڈاسا باندھ کر آئے اور راجو کو اٹھا کر لے گئے۔ میں ہفتہ بھر بعد واپس آیا۔ راجو کو نہ پایا تو بہت پریشان ہوا۔ پڑوسیوں سے پوچھا، کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ میرے پیو کو بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ جن کو پتہ تھا وہ زمیندار کے ڈر سے چپ رہے۔ تھانے میں پرچہ چاک نہیں کرایا؟ خود تھانے گیا تھا، پر تھانے دار نے رپٹ نہیں لکھی۔ کئی بار تھانے کے چکر لگائے، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ایک پولیسیا جاننے والا تھا، اس سے معلوم ہوا تھانے دار کی میاں داد سے یاری ہے، اس لیے وہ کارروائی کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے اوپر درخواست لگائی، بہت بھاگ دوڑ کی، پر کچھ بھی نہ ہوا۔ نور الدین نے گہری سانس بھری۔ جب میں راجو سے مایوس ہو چکا تو ایک شام زمیندار نے مجھے اپنے ڈیرے پر بلایا۔ اس روز مجھے معلوم ہوا راجو کو میاں داد نے اپنے پنڈ سے دور یہاں دیدار پور میں حاجی حبیب کے پاس پہنچا دیا ہے۔ راجو کو اس نے اپنی حویلی میں کیوں نہیں رکھا؟ حاجی کے پاس کیوں پہنچا دیا؟ گل اصلی یہ ہے جی، دونوں ہی رساگیر ہیں، نور الدین نے تلخی سے کہا۔ دونوں چوری کے ڈھور ڈنگر اٹھوا کر ایک دوسرے کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ مانو پولیس چھاپا مارے بھی تو راجو اس کی حویلی سے برآمد نہ ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر گویا ہوا۔ میں نے زمیندار کی بہت منت کی تو اس نے راجو کی واپسی کے لیے یہ شرط لگائی، میں اس کے لیے ڈنگروں کی چوری کروں۔ 10 ڈنگروں کی چوری کے بعد اس نے راجو کو واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ تو نے میاں داد کی یہ شرط مان لی؟ ہاں جی، ماننی ہی پڑی۔ پولیس کو اور اوپر والوں کو سبھی کو آزما لیا، کسی نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ تیرے ساتھ بہت ظلم ہوا، سنتا جا کیا کیا ہوا۔ نور الدین بتانے لگا، تو جی اس طرح میں مویشی چور بن گیا۔ رات کے اندھیرے میں میاں داد کی حویلی سے نکلتا، کبھی اکیلا ہوتا، کبھی دوسرے مویشی چور بھی ساتھ ہوتے۔ دور دور کے پنڈ سے ڈنگر چراتا، کھرے کے نشانات مٹانے کے لیے مویشیوں کے پیروں میں خود سے ڈالتا۔ لاد ہوتا تو پیچھا کرنے والوں پر پلٹ کر حملہ بھی کرتا۔ کبھی ان کو بھگانے کے لیے گولی چلائی، کبھی غلط رستے پر ڈالنے کے لیے وڑوچ سے بھی کام لیا۔ کئی بار پکڑے جانے سے بال بال بچا۔ چوری کے مویشی چھپانے کے لیے میاں داد نے اپنا اوہر دور جھل میں بنایا ہے۔ چوری کے بعد مویشی وہاں پہنچا تھا، پھر تو جی میں نے کسی نہ کسی طرح 10 مویشی میاں داد کے لیے چرائے۔ اس کا لہجہ افسردہ ہو گیا۔ مویشیوں کی اس چوری میں سب سے زیادہ دکھ مجھے 2 بار ہوا۔ میں نے 2 مزاروں کے ڈھگے چرائے، اور اس لیے چرائے کہ میاں داد انہیں بے دخل کرنا چاہتا تھا۔ جب ڈھگے نہ رہے تو وہ ہلکے سے چلاتے، دونوں برباد ہو گئے، پنڈ چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک کے بارے میں تو سنا ہے ملتان میں بھیک مانگتا ہے، گھر والی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک پتر تھا، اسے بھی ساتھ لے گئی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، میں نے یہ سب کچھ راجو کے لیے کیا، وہ تب بھی نہ ملی۔ ایسا کیوں ہوا؟ رحیم داد نے چونک کر سوال کیا۔ تو نے تو زمیندار کی شرط بھی پوری کر دی تھی۔